السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ ڈیئر برادرس، پریویس کلاسز میں ہم لوگوں نے امپورٹنس آف تجوید اور مخارج یعنی کہ ورڈ کے جو پروناؤنسیشنز ہیں، یعنی کہ پروناؤنس کرنے کا طریقہ، مخارج کے ساتھ میں ہم لوگوں نے ویڈیو سیشنز میں دیکھا تھا، جو ریکارڈنگز ویڈیو پرووائڈ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو اس عربک کلاسز میں۔ تو یہ ایکچولی یہ بہت امپورٹنٹ کیسز ہے اور امپورٹنٹ آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی کوئی بھی چیز کے بارے میں جب علم حاصل کرتا ہے، اور علم حاصل کرنا اسپیشلی آپ کا دین کا علم حاصل کرنا، یہ ایک انسان کے لیے فرض ہے۔ فرض کیسے ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین۔ جو علم دین کا نالج ہے، یعنی کہ اسلامک نالج یا نالج آف دین، یہ ایوری مسلمان پہ، ہر مسلم پہ، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور محمد رسول اللہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو مانتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ چیز فرض ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کریں۔ اور علم دین سے مراد بہت ساری علم ہے، جس کے دو اور سب سے مین پوائنٹ اور سب سے جو مین چیز ہے جس کا نالج ہر ایک انسان کو، ہر ایک مسلمان کو حاصل کرنا ایک دم ہی فرض ہے، وہ ہے قرآن مجید کا علم۔ چاہے وہ پڑھنے کا ہو، چاہے وہ سمجھنے کا ہو، چاہے اس پہ عمل کرنے کا ہو۔ جب تک ایک انسان قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھے گا، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اور جب انسان قرآن کو سمجھ نہیں سکتا تو وہ عمل نہیں کر سکتا، اور جب انسان عمل نہیں کر سکتا تو وہ ایک پریکٹیشن مسلم نہیں بن پائے گا۔ تو جب تک انسان اللہ کے احکام یعنی کہ قرآن دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے ایٹ لیسٹ ایک ریڈنگ بک یا کوئی ایسا کوئی اچھا مجھے لگے کہ قرآن پڑھنے میں اچھا لگتا ہے اس لیے لوگ پڑھتے ہیں، یا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس میں اس کا بغیر معنی مفہوم، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، سمپلی شارٹ میں اگر کہا جائے تو وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ لوگ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن میں کیا بات ہے، کیوں اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو ہمارے اوپر میں نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کو دیکھیے گا، جیسے کہ اسٹارٹ ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک وے آف لائف ہے، یہ انسان کے لائف کی گائیڈنس ہے، دا بک آف گائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک آل سبجیکٹس کا ایک گائیڈ ہوتا ہے جو کہ ہر ایک ٹاپکس کے بارے میں ایک پرٹیکولر رائٹ وے میں ایزی طور پہ انسان اس آدمی کو اس فیلڈ میں کیا کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے اور اس چیز کو ایزی کر دیتا ہے۔ سو دیٹ سیم کہ اسلام بھی ایک وہ مذہب ہے، وہ ریلیجن ہے، وہ دین ہے جو ایک شخص کو، چاہے وہ بچپن کا مرحلہ ہو یعنی کہ اسٹیج ہو یا جوانی کا اسٹیج ہو یا بڑھاپے کا اسٹیج ہو، موت کا ہو، موت سے پہلے کا ہو، ہر اینگل آف لائف یا ہر وے آف لائف آپ کو یہ ایک صحیح وے کو دکھاتا ہے، صحیح ڈائریکشن کو قرآن آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا رسپانسبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ تو سب سے نمبر 1 پوائنٹ جو آپ کا ہے وہ نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کتاب میں قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے، یعنی کہ
جس کتاب میں قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے اس کو قاعدہ کہتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ جیسے اگر ہم مان لیجئے کہ اگر ہم کسی سبجیکٹ کے اوپر میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہمیں بزنس یا فائنینشیل چیز کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہے یا اس کا نالج کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں کامرس کو پڑھنا پڑتا ہے. کامرس کے ڈیفرینٹس آپ کے سبجیکٹس مل جائیں گے، ڈیفرینٹس لیشنس مل جائیں گے، بہت سارا چیز مختلف. آدمی جتنا ڈیپ جاتا ہے اس کا ڈیپلی جاتا ہے آدمی اس میں ڈیپلی کیا ہوتا ہے آپ کے بہت سارے برانچز اس کے نکلتے ہیں، بہت سارے اس کے آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. تو یہ بھی یہی طریقے سے ہے، لیکن قاعدہ ہوتا ہے رول. جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے کی کلاس میں پڑھا تھا 2 ٹاپک جو اہم تھا، امپورٹنس ہے، امپورٹنس کے ساتھ میں رولنگ. تو رولنگ کا مطلب ہی قاعدہ ہوتا ہے، اور قاعدہ ہم کیسے سیکھیں گے؟ بغیر قاعدہ سیکھے بغیر آپ کوئی بھی شخص قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائے گا. اس کے بعد دیکھیں کہ حدیث پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث 5027 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے تمام لوگ، بہت سارے لوگ ہیں، یہ دنیا بہت بڑی ہے. یہ دنیا کے اگر آپ پاپولیشنز کے حساب سے دیکھیں تو کتنے ملینس آف آبادی یہاں پہ دنیا میں ہے، لیکن وہ شخص دین اللہ کے نظر میں سب سے بہترین شخص ہے جو قرآن کے علم کو حاصل کرتا ہے اور دوسروں تک بھی سکھاتا ہے. اگر میرے پاس قرآن کو ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل تھنک میری یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو پہلے صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں. اگر میرے پاس نالج ہے الحمدللہ، تو اب میرا یہ ایکشن ہونا چاہیے، میرا یہ اسٹیپ ہونا چاہیے کہ اب ہم دوسروں تک بھی اس علم کو شیئر کریں. شیئر دا خیر، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک خیر ہے. وہ شخص جب تک قرآن پڑھے گا، اگر آپ کسی شخص کو سورہ فاتحہ پڑھنا اگر سکھا دیا الحمدللہ رب العالمین جو یہ صورت ہے، تو وہ شخص جب تک وہ صورتیں پڑھ رہا ہے یعنی کہ ریڈ کرے گا، لسننگ کرے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ایک شخص اس کا ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس میں انسان کو کتنا ریوارڈ ملے گا اس کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک بھی سکھانے کی کوشش کریں. اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ اور ایک حدیث ہے جو ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2910، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. فور ایگزامپل الف لام میم، یہ ایک ورڈ ہوا، اس ورڈ کے اندر میں 3 لیٹرز ہیں، یعنی کہ 3 کیا ہے؟ حرف ہے. تو ایک حرف پہ اکارڈنگ ٹو دس حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ 1 لیٹر اگر ہم پڑھتے ہیں، ایک حرف مینس لیٹر، تو اس کا اجر و ثواب ہمیں 10 ملے گا، اس کا ریوارڈ ہمیں 10 ملے گا، 10 نیکی ملے گا. تو الف لام میم یہ 3 لیٹرز ہے جس کا ایک گروپ آف ورڈ بنتا ہے، یعنی کہ ایک ورڈ بنتا ہے. تو ایک ورڈ کے اندر میں جیسے آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا جو یہ ہوتا ہے ورڈ اگر بولا جائے آپ کو لکھنا ہے، جیسے اے فور ایپل، تو ایپل کا جیسے ٹوٹل کتنے لیٹرز ہو گئے؟ APPLE ایپل. تو ایپل کا کتنا آپ کا ٹوٹل 5 لیٹرز ہو گئے. تو پر لیٹرز پہ آپ کو 10 پوائنٹس ملتے ہیں. اگر ایک شخص کو بولا جائے کہ تم لکھو اے فور ایپل، تو وہ لکھ رہا ہے، تو اے لکھا تو اس کو 10 پوائنٹس ملے، پی لکھا تو 10 پوائنٹس ملے، پھر پی لکھا تو 10 پوائنٹس ملے، ایل لکھا تو 10 پوائنٹس ملے، ای لکھا تو اس کو 10 ملے، ٹوٹل ایکول ٹو 50، مطلب 50 اسے اس کا ریوارڈ ملے گا. یہ اگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا. تو قرآن کو سمجھیے کہ ایک آیت میں بہت سارے لیٹرز ہوتے ہیں،
وہ شخص اگر صحیح سے قرآن پڑھتا ہے تو اسے کتنے سارا اجر و ثواب ہوگا. تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے عبادت کو اتنا ایزی کر دیا. اور آپ سوچیں، ہر آدمی بہت ساری دنیا کی کتاب پڑھتا ہے، اسے پڑھنے کے ساتھ اسے نالج ہوتا ہے لیکن اس کا کچھ فائدہ ایسے آپ کو امپیکٹ نہیں ملے گا. یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو دنیاوی میں اس کا امپیکٹ ملے گا، اور کل مرنے کے بعد آخرت بھی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب دیں گے انشاءاللہ. اسی لیے لاسٹ میں جو آپ کو ملے گا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے اور بڑا اجر و ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے اور کیا کرے، قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے اور اس کو پڑھنے کی پوری کوشش کرے. آدمی اسٹرگل کرے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو کمپلیکیٹ لگے، عربی کو تھوڑا اسٹارٹنگ میں پرابلم بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے امپاسبل ہو. انسان اگر کسی چیز کے لیے اسٹرگل کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بہت سارے اگر پوائنٹس پہ ہم لوگ دیکھیں گے، اگر پوائنٹس وائز ہم لوگ بات کریں کہ قرآن کا سیکھنا، اس پہ عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو انشاءاللہ وہ بہت ایک لانگ ڈسکشنس ہو جائے گا. انشاءاللہ آگے کلاس میں ہم لوگ بھی اسے سیکھیں گے لوگ نیکسٹ لیول پہ. تب تک آپ لوگ یہ سب چیزوں کو یاد کریں، لکھیں، پوائنٹس کریں، یاد کریں اور پوری کوشش کریں، اپنے طرف سے 100 ایفورٹ لگائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے علم دین کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کو آسان بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.